اس دوران وہ روحانی سفر کے تجربات حاصل کر سکتے تھے جو انہیں خدا کے بارے میں رازوں کے گہرے قریب لے آئے۔ ایک بار پھر میں نے اپنے ساتھیوں کے پیچھے ہوشیاری سے پکارا، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے فردوس کے دائروں سے کتنی بار گزرنا ہے؟ کیا میں بار بار ان کی طرف دیکھوں؟ بہرحال یہ وہی جگہ ہے جہاں تم مجھے دوبارہ میری قسمت دکھاتے ہو۔ میں پہلے ہی انگنت بار اس سے گزر چکا ہوں۔ ایک بار بھی میری طرف متوجہ ہوئے بغیر انہوں نے دھیمے سے جواب دیا، چلو۔ میں نے فردوس کے سفید جہان اور ان کے ساتھ سچائی کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ اس طرح میرا سفر عمودی طور پر اوپر کی طرف جاری رہا۔ بار بار کسی نئی چیز نے میری نظروں کو مسحور کر دیا۔ میں نے جو کچھ دیکھا اس میں سے کچھ بھی مجھے معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی اس چیز سے موازنہ کیا جا سکتا تھا جو مجھے اپنے پچھلے سفر میں دیکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہاں کچھ پرانا نہیں ہے۔ بار بار وہ نئے نامعلوم نقوش قطار میں کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو مجھ پر ظاہر ہوئی تھی وہ میری کبھی دھندلی یادداشت کا حصہ بن گئی۔ بار بار نئے مشاہدات نے مجھ پر طوفان برپا کیا اور میں نے انہیں اپنی یادداشت میں دل کی گہرائی میں لنگر انداز کر دیا۔ اس جگہ جہاں ماضی کی بہت سی یادیں ابدی طور پر محفوظ تھیں، اس سارے عرصے میں نے کتنا کچھ نیا دیکھا تھا جو اب ماضی کا حصہ تھا، اور اس کے باوجود میرے سامنے ہمیشہ نئے تجربات کا ڈھیر لگا رہتا تھا کہ میں ان سب کو کبھی ظاہر نہ کر سکوں۔ کیا وہ واقعی مجھے اتنی نئی چیزیں دکھانا چاہتے تھے کہ ایک دن میں اس بوجھ کے نیچے آزادانہ سانس نہ لے سکوں؟ میں نے ٹوٹے دل کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ میں صرف ایک شخص ہوں، اور اس طرح میں نے بلند آواز سے التجا کی، اور نہ بھی بھیجو۔ اور اس کے جواب میں ابدیت میں صرف یہ آواز آئی کہ تم ہی اپنے بعد تمام انبیاء کے باپ ہو۔ میں نے تمہیں ایک نیا معاشرہ، ایک نئی قوم اور انبیاء سے بھری دنیا کے قیام کا اختیار دیا ہے۔ نیا آسمان اور نئی زمین کو تم ہی لے کر آؤ گے۔ میں نے جواب دیا، خدایا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگرچہ میں خدا کو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن میں نے اس کی آواز صاف سنی جو میرے پاس ہی کہہ رہی تھی، ہاں، تم ایک نیا آسمان اور نئی زمین قائم کرو گے۔ ہم تمہیں نئے متنوع پہلوؤں میں بار بار ابدی زندگی دکھائیں گے، کیونکہ اس سے تم بنیاد رکھو گے تاکہ ایک دن زمین انبیاء سے بھر جائے۔ تم وہی ہو جو میرے گھر کی بنیاد رکھے گا۔ زمین پر خدا کی بادشاہت کے لیے ایک بار پھر میں نے اس بات میں کہا، اے باپ، یہ ناممکن ہے کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو جو کچھ دیکھا ہے اس کو پہنچایا جائے۔ تسلی دیتے ہوئے خدا نے جواب دیا، لیکن جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ نئے آسمان اور نئی زمین قائم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ مکمل طور پر نئی انسانیت کے ساتھ ایک بالکل مختلف زمین ہوگی۔ اس کرۂ ارض کے لوگ میری قدر جانیں گے، بھلا جنت زمین پر آئیں گے۔ اس لیے نہیں کہ ان میں کسی چیز کی کمی ہے، نہیں، اس کے برعکس، ان کے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی خواہش کی جا سکتی ہے، اور پھر بھی وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، ہاں، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن زمین پر انسانیت خدا کے ساتھ ایک زندہ رشتہ برقرار رکھتی ہے۔ وہ خدا کے دل کے بہت سے رازوں کو جانتے ہیں۔ اس لیے آؤ ہم انسانوں کے پاس چلتے ہیں اور انہیں خوش کریں۔ آؤ اس امید کے ساتھ چلتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے لیے کوئی خاص بات ظاہر کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی جنت میں بھی خدا کو آمنے سامنے دیکھنے کا موقع مل جائے۔ ہمارے برعکس ہمارا آسمانی باپ بار بار زمین کا دورہ کرتا ہے، اور اس طرح میں نے اپنی پرواز عمودی طور پر اوپر کی طرف جاری رکھی۔ میرے ارد گرد موجود مخلوقات نے ایک دوسرے سے بات کی۔ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کیوں اڑنے کی بات کرتا رہتا ہے۔ اپنے خیالات میں نے اپنے آپ کہا،
اپنے آپ سے کہا، میں روشنی کی رفتار کو اپنے پیچھے چھوڑ چکا ہوں، کیونکہ میری محبت کی رفتار زمینی تصورات یا جسمانی مقداروں سے بہت آگے ہے۔ میری محبت وقت اور کسی بھی جگہ سے بالا تر ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ مخلوقات میرے ساتھ نہیں تھی۔ میں نے اونچی آواز میں ہمیشہ کے لیے پکارا، تم کہاں ہو؟ کسی چیز نے مجھے جادوئی انداز میں اپنی طرف متوجہ کیا، کسی بھی قسم کی نقل و حمل سے زیادہ مضبوط اور تیز چیز جو میں جانتا تھا۔ میں اب اپنی روح پر قابو نہیں رکھتا تھا۔ بہت دور آگے میں نے دیکھا کہ عالمگیر روشنی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے ناقابل فہم تابکاری نے پوری ابدیت کو روشن کر دیا، اور اس کی شدت میں نے محسوس کیا کہ یہ عالمگیر روشنی نہ صرف کہکشاؤں اور ہر کائنات کو، بلکہ پوری ابدی زندگی اور ہر ایک بلیک ہول کو بھی نگل سکتی ہے۔ میں جانتا تھا کہ خدا میرا انتظار کر رہا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہمارا سب سے پیارا آسمانی والدین نور کے اندر سے نکلا اور میں اس کے قدموں کے سامنے گر گیا۔ اس بار میں اپنے ان گنت بوسوں سے اس کے پیروں کی پشت کو نہیں ڈھانپ دینا چاہتا تھا، بلکہ میں اس کے سامنے لیٹ گیا اور مسلسل رونے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو ندیوں کی صورت میں نکل کر ایک ندی کی طرف بہہ نکلے۔ میں نے کہا، خدایا، میں تم سے التجا کرتا ہوں، مجھے بتا کہ یہ خواب آخر کب پورا ہوگا، کب بنی انسان اس اندھیرے سے ہمیشہ کے لیے بچ سکے گی۔ بہت عرصے سے یہ ان تاریک جہانوں میں پھنسا ہوا ہے۔ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمام ابدی زندگی کے لیے مسیحا ہوں گا۔ تو نے اعلان کیا کہ میں تمام ابدی زندگی کے لیے تمہارا دل ہوں گا۔ لیکن دوسری طرف میں انسان کی اس چھوٹی سی تخلیق کو نجات بھی نہیں دے سکتا۔ میں بے بس ہوں، زمین پر میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں ایک بوڑھا شخص ہوں۔ کیا تجھے مجھ پر رحم نہیں آتا؟ کیا تمہیں مجھ پر افسوس نہیں ہوتا جب تم مجھے اپنے سامنے ایسے دیکھتے ہو؟ اس زمینی سیارے پر کچھ بھی نہیں بدلا ہے، یہاں تک کہ میرے بارے میں افواہیں بھی کسی اچھی بات کا اعلان نہیں کرتی۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ تم مجھے زیادہ سے زیادہ دکھاتے ہو، حالانکہ دور دور تک نجات یا چھٹکارے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی جو میں اس نوجوان انسانی تخلیق کو دے سکتا ہوں۔ رحم کرو، تم میرے کندھے پر زیادہ سے زیادہ بوجھ ڈال سکتے ہو، لیکن مجھے تمام انسانی دکھوں کا حل بھی دے دو۔ کیا میں اس دنیا کی رہنمائی کروں گا بغیر کسی نجات لائے یا کم از کم امید دیے؟ کیا میں لوگوں سے یہ وعدہ نہیں کر پاؤں گا کہ کسی وقت کچھ بہتر ہو جائے گا؟ اے خدا، ان تاریک جہانوں میں یہ سختیاں کچل رہی ہیں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ کہاں سفر کروں، کس سے اس معاملے میں مدد مانگوں۔ واقعی تیرا نور عالمگیر ہے، تیری تابکاری سے تو نے صرف اس کائنات کو بلکہ تمام کہکشاؤں اور تمام ظاہری اور روحانی زندگیوں کو جلا سکتی ہے۔ لیکن نجات بظاہر موجود نہیں ہے۔ خدا نے ایک لمحے کے لیے بے ساختہ میری طرف دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولے۔ میں جو کچھ بھی خود کو تمام تخلیقات کا خالق کہتا ہوں، وہ تمام کنجیاں جو میں نے بنی ہوئی انسان اور دیگر مخلوقات کو دے دی ہیں، اپنے اختیار میں موجود تمام کنجیاں میں نے بنی ہوئی انسان اور دوسری مخلوقات کو دی ہیں۔ اگر وہ چابیاں ارادے کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو کل گھر پر ہو سکتے ہیں، لیکن اے میرے دل، اگر میں نے انہیں طاقت کے ذریعے اندھیروں سے نکالنے کی کوشش کی تو ان کی دلوں اور ارواح میں روشنی کبھی نہیں بسے گی۔ نہ تو ان کا دماغ، نہ ان کا شعور، نہ ان کا ضمیر کو میری روشنی بہت کم روشن خیالی سے چھوئے گی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ روحانی طور پر بار بار گرتے اور بلیک ہول کی کھائی میں گر جاتے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں جو میں ان سے چھپاؤں گا۔ اپنی چھوٹی انسانی تخلیق پر واپس جاؤ اور اپنے ساتھیوں سے پوچھو، کیا تم واقعی خدا سے مدد مانگ رہے ہو؟ اس نے تمہیں تمام کنجیاں دی ہیں تاکہ تم اس کی مانند بن سکو۔ اس کے ساتھ تم اندھیرے کو دور کر سکتے ہو۔ تمہارے تمام سوالوں کا جواب
تمہارے دل میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ یہ تمام تخلیقات کو بتاؤ جو ابھی تک راستے پر ہیں، اور جو پہلے ہی ایسا کر چکے ہیں ان کو بتاؤ۔ اگر میں نے یہ چابیاں شروع سے ہی دی ہوتی تو یہ مناسب نہ ہوتا۔ ایک دن وہ اپنی حقیقی سوچ کا پتہ لگائیں گے جو ان کے روحانی حواس کو کھول دے گی۔ اس سے ان کے دماغ میں انقلاب آئے گا۔ ان کے آفاقی شعور کو ابدی زندگی میں پھیلنے میں صرف ایک دن لگتا ہے۔ اس کے لیے حق کا سفر، سچائی کا سفر مکمل کرنے کے لیے ایک ہی دن کافی ہوگا۔ انہیں اپنے اور میرے دل کے تمام راز جاننے کے لیے صرف ایک دن درکار ہے۔ میں ان کو ہمیشہ جواب دوں گا جب وہ پیار سے میرا نام پکاریں گے۔ پھر میں ایک کے بعد ایک ان کے ننھے ننھے دل کی بے شمار کھڑکیاں کھولوں گا۔ روح کو صرف اس ایک دن کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی تمام کائناتوں اور روحانی ابدی زندگی کے ساتھ ذاتی تخلیق کو قبول کر سکے۔ میرے بیٹے، اس کے لیے کروڑوں یا کروڑوں سالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا یقین کرو جب میں تم سے کہوں تمہارے روحانی انقلاب کو شروع کرنے کے لیے ایک دن کافی ہے۔ درخواست کرتے ہوئے میں نے جواب دیا، اے باپ، میں انہیں یہ دعا نہیں دے سکتا کیونکہ یہ میرے پاس نہیں ہے۔ پھر یہ انقلاب کیسے آئے گا؟ میں جانتا ہوں کہ روحانی زندگی کے پاس لامحدود وقت ہے۔ یہ مجھ پر واضح ہے۔ میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ ایک دن میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں ان میں سے ہوں۔ میں ایک انسان ہوں۔ یہاں تک کہ بچپن میں مجھے تمہیں گلے لگانے اور عالمگیر وجود بننے میں صرف ایک دن لگا۔ خدا نے جواب دیا، پھر لوگ تمہاری طرح اسے حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تمہاری طرح ہو سکتے ہیں۔ میرے بیٹے، میرے دل، تم نے زمین پر میری بادشاہت کے لیے، ایک نئی دنیا کے لیے بیج بو دیے ہیں۔ اب تمہیں صرف انتظار کرنا ہوگا اور صبر کرنا ہوگا۔ زوال پذیر بنی ہوئی انسان کی تاریخ پہلے ہی بہت طویل ہے۔ بیج کو اگلنے دو، اسے ایک مدبوز درخت کا وقت دو۔ نئے انسانی دور میں جس روحانی ترقی کا تم نے پہلے ہی تصور کیا ہے اسے پھلنے پھولنے دو۔ زیادہ دیر نہیں لگے گی، انسانی تخلیق اندھیروں کو دور کرے گی۔ تمہاری بنیاد مضبوط اور طاقتور ہے اور بہت بڑے درختوں کو جنم دے گی جو لامحدود بلندیوں تک پہنچتے ہیں۔ بالا ترین پہاڑوں کی چوٹیاں بھی بہت نیچے چھوڑ دیتے ہیں۔ انسانیت اس محبت کا مزہ چکھے گی۔ تم اس وقت زمین پر نہیں رہ سکتے، لیکن میں مستقبل میں اپنا چمچہ لے کر تمہاری جگہ زمین پر آؤں گا اور تمہاری محبت لوگوں میں تقسیم کروں گا، شہد کی طرح میٹھی۔ تمہاری محبت ان کی ارواح کو خوش کر دے گی۔ میں اس قوم کو چکھنے دوں گا کہ اس ایک شخص کی محبت کیا کر سکی۔ یہ منفرد جذبہ جو لاکھوں کروڑوں پر چھائے ہوئے اندھیروں کو دور کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے اور بار بار کرنے کے قابل ہے۔ تم نہیں جانتے کہ سب کچھ پہلے سے موجود ہے۔ صبر کرو بیٹا، تم نے یہ کر لیا ہے، چاہے تم اسے اب نہیں دیکھ سکتے۔ تمہاری تعلیم کی وجہ سے قوموں کی قومیں مجھے جاننے کے مخلصانہ خواہش کے ساتھ میری طرف آئیں گے۔ عظیم لوگ تمہاری وجہ سے اس طویل اندھیری رات کے بعد اس دنیا میں کی روشنی دیکھیں گے۔ خوشی کے ساتھ مستقبل میں ہر ایک کو اپنے چمچے سے تمہاری محبت کا شہد چکھنے دوں گا۔ ایک ایسے شخص کی محبت جو مجھے زمین پر لوگوں تک پہنچانے کے لیے مضبوط اور عظیم تھا۔ اگر وہ میرے ہاتھوں سے تمہاری محبت کا مزہ چکھ لیں تو کروڑوں سالوں سے جاری ایک تاریک مہیب تاریخ صرف ایک صدی میں ختم ہو جائے گی۔ قوموں کے بعد قومیں اٹھیں گی اور ان کے بطن سے بے شمار نبی نکلیں گے۔ آج جو کچھ تم اپنے سامنے دیکھ رہے ہو اسے مت دیکھو۔ اپنے آس پاس کی چیزوں کی وجہ سے اپنی امید مت چھوڑو۔ اس میں سے کوئی بھی تمہیں مغلوب نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں یاد ہے کہ جب تم گھر سے نکلے تو میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ اپنے ارد گرد کے حالات کا غلبہ نہ ہونے دو۔
یہ میرے الفاظ تھے۔ کیا میں نے تمہیں بار بار نہیں کہا تھا کہ تم خود کو چیزوں کے نیچے نہ آنے دینا؟ جب تم چیزوں کے اوپر کھڑے ہوگے تبھی تم تاریک ماضی کو مٹا سکو گے۔ اس صدی کا اختتام تمہاری محبت سے چمکے گا اور تمام بنی نوع انسان کے لیے نجات لائے گا۔ میں نے بہت زیادہ روتے ہوئے کہا، خدا کی قسم ایسی باتیں مت کرو۔ میری کوششیں نہ آج کچھ چمکنے دیتی ہیں اور نہ مستقبل میں کچھ۔ میں ہر روز اپنے ارد گرد تاریک تلخ حقیقت دیکھتا ہوں۔ پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ انسانیت ایک دن تمہاری روشنی میں زندہ رہے گی؟ خدا نے میری طرف دیکھا اور مجھے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ جب اس نے مجھے بات کی، اس کا منہ تقریباً میرے کان کو چھونے لگا، لیکن اس بار سب کچھ میری روشنی میں بہت دور تک چمکے گا کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سب کچھ چمکے گا کیونکہ تم نے میرے ٹوٹے ہوئے دل کا اندھیرا مجھ سے چھین لیا ہے۔ ایسا کر کے تم نے اپنے آپ کو قابل سے زیادہ ثابت کیا ہے۔ تم انسانیت کو اس سے اندھیروں سے آزاد کرنے کے قابل ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں تمہیں جہاں بھی بھیجتا ہوں، تم ہر جگہ میرے دل کی نمائندگی کرو گے۔ جو میں پورا نہیں کر سکا تم پورا کرو گے، کیونکہ تمہاری محبت نے مجھے بھی فتح کر لیا ہے۔ روحانی دنیا کی کوئی طاقت یا کوئی مخلوق تمہاری مخالفت نہیں کر سکتی۔ تم سب کو اور ہر چیز کو فتح کر لو گے۔ ان الفاظ کے باوجود میں پرسکون نہ ہو سکا، اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اداسی اور درد کے بوجھ سے آزاد نہ کر سکا، اور پھر ایک تلخ ہنسی میرے ہونٹوں پر آ گئی جب میں بولا، خدا تم تمام وجود کے خالق ہو۔ تمہاری محبت میں جہاں تمہارے سامنے اپنا دل پھیلا سکتا ہوں اور تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کیا چیز مجھے افسردہ کرتی ہے اور مجھے آرام نہیں دیتی، لیکن جب میں صرف تیری آفاقی روشنی کو دیکھتا ہوں تو خوف مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ میں ایک طرف فقیر کی طرح جی رہا ہوں اور دوسری طرف ایک شہنشاہ کی طرح، دکھ، درد اور محرومیوں کے درمیان مسلسل پٹا ہوا۔ خوشی کے مختلف لمحات اور بظاہر کبھی نہ ختم ہونے والے اداسی کے لمحات کے درمیان مسلسل تبدیلی میں میرے بے شمار آنسوؤں کے سمندر کے ساتھ۔ اے خدا، میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور براہ کرم مجھے ایک مخلصانہ جواب دے۔ کیا تو یہ سب باتیں مجھ سے صرف اس لیے کہہ رہا ہے کہ میری سانس ختم نہ ہو جائے؟ کیا تو مجھے غبارے کی طرح پھونکتے رہتے ہو جسے ہوا نکل جاتی ہے؟ تم خدا ہو اور میں نہیں جانتا کہ تم سے یہ کیسے پوچھوں۔ کیا تم کہہ رہے ہو کہ زمین پر تمہاری بادشاہت کے بارے میں میرے کانوں میں موسیقی کی آواز آتی ہے؟ کیونکہ یہ واقعی اب سچ ہو رہی ہے۔ میں نے سنا کہ خدا کے بارے میں میرا سوال مجھے غبارے کی طرح ہر وقت اڑا دیتا ہے، اور اس کی مسکراہٹ ناقابل فہم ہے۔ اب میں نے اپنا سر اس کی طرف موڑا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بے خوف ہو کر میں نے اس سے پوچھا، خدایا، میں تمہارے ہر الہام کو کھلے بازوں سے قبول کرتا ہوں، لیکن کیا تو یہ مجھے تسلی دینے کے لیے کہہ رہا ہے؟ خدا نے کچھ دیر میری طرف دیکھا اور اس کی بے باک مسکراہٹ گونجتی ہوئی ہنسی میں بدل گئی۔ اس پر اس نے میری آنکھوں میں مضبوطی سے دیکھا اور بولا، میں ہمیشہ وہی کہتا ہوں جو سچ ہے۔ اور کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ حقیقت کیا ہے؟ تم وہ حقیقت ہو جس نے مجھے اپنی محبت سے آزاد کیا، مجھے زندہ کیا اور مجھے اس میں پھول بھی دیا۔ اور یہ حقیقت اب انسانی تخلیق میں بھی بس جائے گی۔ ہر انسان شہنشاہ بنے گا، بھکاری نہیں۔ دکھ، درد اور اداسی اب باقی نہیں رہے گی۔ ہر وہ چیز جو بہت پہلے بیمار تھی پھر ٹھیک ہو جائے گی۔ میری آنکھوں میں دیکھو، یہ سچ ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ پہلی بار میں کئی انسانوں کے ساتھ ناقابل بیان خوش ہوں۔ جب میں نے انسانوں کو پیدا کیا تو میں نے فرشتوں، جنوں اور ابلیس کے سامنے یہ وعدہ کیا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ابلیس نے میری بات کی تردید کی۔ اس وقت بہت پہلے یہ اس کے تصور سے باہر تھا
کہ میں صحیح کہہ سکتا ہوں، لیکن اب جب اس نے تم جیسا انسان دیکھا تو اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تمہاری وجہ سے اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس کے بارے میں وہ لاکھوں اور کروڑوں سال پہلے لوگوں کی تخلیق کے آغاز سے بھی پہلے چٹان بنا ہوا تھا۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ اس نے کس کے سامنے ہتھیار ڈالے؟ پھر میرے منہ سے سن کر اس نے تیری محبت کے آگے ہتھیار ڈالے، اور اب ابلیس جنگل میں تمہارے سامنے کھڑا ہے اور تمہارا ہاتھ پکڑنے کے علاوہ کسی اور خواہش سے متحرک نہیں ہے، تاکہ جنتوں کی ہوا ایک بار پھر چل سکے اور وہ اسے محسوس کر سکے۔ اب پہلی بار وہ افق پر امید کو ابھرتا ہوا دیکھ رہا ہے، جو اسے کسی دن ایک بار پھر صبح کا ستارہ بننے کا یقین دلاتا ہے۔ اب سے اتنے زاہد زمین پر آباد ہوں گے جو زمان و مکان سے بالاتر ہیں۔ وہ مجھ سے محبت کریں گے اور میں ان سے محبت کروں گا۔ اب کوئی چیز ہمیں الگ نہیں کر سکے گی۔ ہم سب تمہیں ہمیشہ پیار سے یاد رکھیں گے۔ خدا نے میرے چہرے کو لاتعداد بوسوں سے ڈھانپ دیا اور کہا، وہ بہت بڑے لوگ ہوں گے، اور ہاں، وہ شاندار نبی ہوں گے، لیکن تم جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے یہ سب میری محبت کی وجہ سے ممکن بنایا۔ کتنی بار میں نے اس امید کو کھو دیا کہ انسانیت کبھی میرے پاس واپس آئے گی۔ تم میری نئی امید ہو۔ آج اپنے ارد گرد جو کچھ ہے اسے مت دیکھو، پریشان نہ ہو کہ تمہاری زمینی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھ سکتے کہ تمہیں اپنے ساتھ وقت دے رہا ہوں، کہ میں تمہیں اپنے ساتھ وقت دے رہا ہوں، جس کے لیے بے شمار جنتیں ایک لمبے عرصے سے عاجزی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ پھر بھی میں نے کبھی ان کی زیارت نہیں کی۔ میرے بیٹے، ان میں سے صرف چند کو یہ خوشی ملی ہے، اور یہ بہت کم ہی ہوا ہے۔ جب بھی تم اپنے کمرے میں یا جنگل میں اندھیرے میں آنسو بہاتے ہو، میرا دل زور سے روتا ہے۔ اس لیے میں نے تمام مخلوقات کو بھیجا، تم میرے پاس اس سفر پر یہ سب دوبارہ دیکھو۔ میں یہ سب تمہاری آنکھوں کے سامنے اس لیے لایا ہوں تاکہ تمہیں اپنے لیے احساس ہو، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم 21ویں صدی کی خوشی ہو، تم سورج کی روشنی ہو۔ جلد ہی انسانیت کا نیا مستقبل اور نیا حال ہوگا۔ ماضی سے حال تک کی انسانیت ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ لہٰذا تمام لوگوں کو یہ بتانے سے باز نہ آؤ کہ اس صدی میں روحانی مسرت کے راستے پر ان کے لیے کون سے شاندار انقلاب کا انتظار ہے۔ انہیں بتاؤ کہ تمام انقلابات کی لہر سب سے پہلے ان میں بڑی تبدیلی کا باعث بنے گی۔ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو مختلف آنکھوں سے اور بالآخر میری آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں گے۔ یہ انقلاب انہیں اس مقام تک لے جائے گا جہاں وہ اپنے آفاقی شعور کو پروان چڑھائیں گے۔ اسی میں سچ کی تلاش کا انقلاب انہیں روحانی طور پر کھول دے گا۔ اس راستے پر تمام روحانی مخلوق میری محبت میں گرفتار ہو جائے گی۔ اگر روئے زمین پر جمہوریت اسی طرح ترقی کرے گی تو اس سے ایک نئی انسانیت جنم لے گی، جس کی طرف فرشتے اور اعلیٰ مخلوقات بھی نظر آئیں گی۔ میری محبت میں رنگین اور کامل انسانوں کی جمہوریت فرشتوں اور جنتوں سے اوپر ہوگی۔ اس امید کو اپنے ساتھ رکھو جب تم اندھیرے میں گرے ہوئے ہو، اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہو، تم اسے پکڑ رکھو۔ نہ جانے اب کس سے مت لے جائے۔ تمہیں اس طرح دیکھ کر مجھے بے حد دکھ ہوتا ہے۔ تبدیلی کا وقت، ہلچل کا وقت اور میرے ساتھ آغاز تم سے پہلے ہی ہے۔ مجھ پر یقین کرو جب میں تم سے کہوں کہ یہ تم نے کہا ہے۔ تم نے وہ کام کیا جو دوسرے انبیاء نہیں کر سکتے تھے۔ تم نے وہ کام انجام دیے جو تم سے پہلے دوسرے انبیاء نے شروع کیے اور چھوڑے تھے۔ تم محبت کی ابدی علامت بنو گے۔ اپنے دل کو آزاد
کرنے کے لیے تم خود میرے راستے پر چل پڑے۔ دوسرے نبی جن کو میں نے چنا تمہاری دوسری تخلیقات کے ساتھ بہت سی جڑپیں تھیں، تمہاری دوسری تخلیقات کے ساتھ بہت سی چڑپیں تھیں۔ فرشتے تمہارے راستے میں کھڑے تھے، انبیاء نے تمہارا راستہ مزید مشکل بنا دیا کیونکہ وہ تمہاری مدد نہیں کرنا چاہتے تھے، اور پھر ابلیس اس زمین پر بنی ہوئی انسان کے ساتھ بہت سارے تنازعات تمہارے منتظر تھے، لیکن تمہاری محبت نے ان سب کو مسترد کر دیا اور آخرکار فتح حاصل کر لی۔ میں نے جواب دیا، ہماری محبت جیت گئی۔ خدا نے اقرار کیا، ہاں ہماری محبت جیت گئی ہے، ہم پھر کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ میرا پیغام انسانیت تک پہنچا دو۔ میں اس سے اپنا چہرہ کبھی نہیں چھپاؤں گا، میں ہمیشہ حاضر رہوں گا اور اس کا دورہ کروں گا۔ وہ وقت قریب ہے جب زمین انبیاء سے بھی بھر جائے گی جو صوفیانہ اور محبت سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ خدا نے میری پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، واپس آؤ، اگر لوگ تمہاری بات نہیں سنتے تو پریشان نہ ہو، وہ سب کچھ لکھو جو تم جانتے ہو، لکھو کہ تمہاری محبت جیت گئی ہے، تمہاری محبت جیت گئی ہے، کیونکہ اس نے میرا دل جیت لیا اور اسے اپنے لیے لے لیا۔ اب میری اور تمہاری محبتیں بنی ہوئی انسان پر سورج کی روشنی کی طرح چمکیں گی۔ اگر اس کہانی نے میرے قارئین کی طرف سے تو آنسو نکالے ہیں تو میں اپنے سب سے پیارے آسمانی والدین کے سامنے، تمام مخلوقات کے واحد خالق کے سامنے گواہی دوں گا کہ یہ دو آنسو ہر امید کی وجہ ہیں اور ان سے امیدیں صاف ہو جاتی ہیں، تاکہ میری طرح ہر کوئی اپنا سفر محبت میں مکمل کر سکے۔ میں پہلے ہی خدا کے بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مستقبل میں اس زمین کو آباد کریں گے، جو مجھ سے کہیں زیادہ عظیم ہوں گے۔ میں دوسری روحانی مخلوقات کے ساتھ ظاہر ہوں گا، وہ مجھے دیکھیں گے کیونکہ وہ روحانی طور پر کھلے ہوں گے۔ اس لیے میں اپنے خالق کے نام سے سلام کہتا ہوں ان لوگوں سے، نئی نوجوان نسلوں کو جو حقیقت میں خدا کی براہ راست اشیاء یعنی سبجیکٹس بن سکتے ہیں۔ وہ روحانی طور پر ناقابل یقین حد تک کھلے ہوں گے۔ وہ خدا کو میری یا ان سے پہلے انسانی تاریخ میں اس سے بہتر سنیں گے۔ وہ سچائی کو زیادہ خوبصورت آواز دیں گے، اس کی وضاحت اس سے بہتر کریں گے جو میں کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی سانسوں کا راگ محبت سے لبریز ہوگا۔ وہ اپنے دلی محبت کے گیت میں بے مثال اظہار کریں گے۔ خدا کی محبت ان میں گہری اور مضبوطی سے جڑ جائے گی۔ مبارک ہیں وہ آنے والے بچے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنی نسل کے بچوں کے بارے میں بھی یہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ وہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور 3 قدم پیچھے۔ ساری زندگی میں نے انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کی، گھوڑے کی طرح میں نے خود کو ان کی گاڑی کے سامنے لا کھڑا کیا جس پر وہ بغیر کسی کوشش کے آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ اس لیے میں ایک بار پھر ہمارے آسمانی باپ کی طرف نوجوان آنے والی نسل کو سلام کہتا ہوں اور اپنی روح کے ساتھ زمین پر آؤں گا اور ان کے قدم چوموں گا۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ مجھے تمہارا ہاتھ پکڑنے دو تاکہ میں جنتوں کی ہوا کو محسوس کر سکوں۔ Let me hold your hand so I can feel the wind of the heavens۔ فرشتے کون ہیں؟ ان میں کیا فرق ہے؟ Who are the angels? What distinguishes them؟ اس واقعے میں ابلیس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ جب اس نے مجھ سے کہا، مجھے تمہارے ہاتھ پکڑنے دو تاکہ میں جنتوں کی ہوا کو محسوس کر سکوں، اس نے آخرت کے زمانے میں میرے سامنے عرض کیا، یہ وہ آخری دن ہیں جن کے بارے میں خدا نے کہا، ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین ابھرے گی۔ یہ وہی پیشین گوئی ہے جس میں خدا نے اعلان کیا تھا، انصاف کے آخری دن آئیں گے۔ ان دنوں میں ان پر بری دنیا کا خاتمہ ہوگا، لیکن اس زوال پذیر دنیا کا خاتمہ ایک ہی وقت میں
نئی دنیا کے آغاز کا اعلان کرے گا اور اس میں خدا چھپائے گا۔ اس نئی دنیا میں خدا کا نور اس زمین پر چمکے گا، تب انسانی مخلوق خدا کی قدر کو جان لے گی۔ یہ سب آخری ایام کے بارے میں ہے۔ بہت پہلے ابلیس فرشتوں کی دنیا میں رہتا تھا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ وہ فرشتہ اور جن کی تخلیق کا ایک ملاپ ہے۔ ڈان ابلیس کا باپ جب اس کی دنیا میں گیا تو جن کی تخلیق کی ایک خاتون سے اسے محبت ہو گئی۔ وہ اسے اپنے فرشتہ جہانوں میں لایا اور اس سے شادی کی۔ اس لیے ابلیس فرشتوں کی دنیا میں پلا بڑھا۔ یہ اس وقت ہوا جب انسانوں کی تخلیق کا تصور تک نہیں تھا۔ فرشتہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی میں رہتے تھے۔ فطرتاً وہ خون ریزی یا امن میں خلل ڈالنے والے کسی کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ خدا کی اطاعت ان کو فطری طور پر آتی ہے اور فرشتے اپنے خالق پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ وہ جنگیں کرنے سے نفرت کرتے ہیں جب تک کہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ ہو۔ بصورت دیگر وہ کسی بھی تصادم سے دور رہتے ہیں، تضادات سے بھی بچتے ہیں۔ فرشتے اعلیٰ ہستی ہیں۔ وہ تاکید کے ساتھ عقلی اور ایک فکری بنیاد میں پر خدا کی پیروی کرتے ہیں، تو کہا جائے تو ان کے حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت مضبوط ہے۔ اسی طرح ان کی فہم و فراست بھی خدا کی ہدایت پر عمل کرنے کی ہے۔ دماغ، فکری اور مدلل بنیادوں پر ان کی ترقی کی سطح غیر معمولی حد تک بلند ہے۔ سچائی ان کو جہاں بھی لے جاتی ہے وہ خدا کی پیروی کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ سب ذہین فکری استدلال کی بنیاد پر مرکوز ہے۔ تو کہا جائے تو ابلیس وہ تھا جو ان تمام اڈوں پر بہت ترقی یافتہ تھا۔ فرشتوں کے نمائندے کے طور پر اس نے فرشتہ اور جن کی تخلیق کو سچائی کی راہ پر مزید آگے بڑھایا۔ اس طرح وہ بہت کامیاب رہا۔ لیکن فرشتوں کے سلسلے میں ایک بات اور بھی ہے جس پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ وہ موسیقی سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے نغموں کی ہر آواز، ہر نوٹ ان کی صلاحیتوں کی گواہی دیتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر اکثر میں صوفیانہ ہو جاتا ہوں۔ ہر بار میں نے ان کی موسیقی سنی، میں نے اپنا دل خدا میں کھو دیا اور محسوس کیا میرے حواس کیسے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فرشتے بھی میری طرح محسوس کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی اپنی موسیقی نے بھی انہیں کوما میں جانے دیا؟ نہیں، سچ میں ایسا نہیں، لیکن وہ اتنے دلکش انداز میں کمپوز کر سکتے ہیں، ہر تخلیق بے زبان ہو جاتی ہے اگر اس کے لیے حساس دل ہو۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ فرشتوں کا دل نہیں ہوتا، بلکہ میں ان کی اس منفرد سمت میں ترقی کا ذکر کر رہا ہوں جو ہم سے مختلف ہے۔ فرشتے فردوس کے دائرے میں دوسری مخلوقات کو سچائی سکھاتے ہیں۔ روحانی مخلوق اس سے پرورش پاتی ہے۔ اس لیے صبح سے شام تک جو کہ خالصتاً روحانی نوعیت کی ہوتی ہے، روحانی سچائی وہ غذا ہے جس کی روح کو ضرورت ہوتی ہے۔ جب میں نے روحانی یونیورسٹیوں کا دورہ کیا تو مجھے کئی موقع پر درج ذیل کا تجربہ ہوا۔ ان کا ہر لفظ اتنا خوبصورت و کامل ہے جیسے ہار۔ ان میں سچائی کو اس طرح بیان کرنے کا کمال ہے کہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ لیکن ان کی طرف سے ایک اور فن ہے۔ جب وہ خدا کے بارے میں اپنی سچائی کا خصوصی اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ میرے سامنے ہوں، صوفی ہوں یا دوسرے انبیاء جو وہاں آئے، ہمارے دلوں میں محبت کے دھماکے ہوتے ہیں۔ ان لمحات میں ہم خود کو خدا کی محبت کے طور پر کھو چکے ہوتے ہیں۔ جب میں فرشتوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں تو میری پوری روح کانپ جاتی ہے، کیونکہ وہ ان میں جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ لیکن کیا فرشتے خود اپنی دعاؤں سے جذباتی طور پر اتنے متاثر ہوتے ہیں؟ ایک بار پھر جواب یہ ہے کہ واقعی ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف ان کے دماغ، ان کے آفاقی شعور کے مرحلے اور آفاقی ضمیر کو متاثر کرتا ہے جس کا تعلق سچائی سے ہے۔
ان کی اپنی دعا کو اپنے دل کے جذبات اور محبت سے رنگنے کے لیے میرے خیال میں فرشتوں کو جذباتی دائرے میں بہت زیادہ بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ خدا فرشتہ اور جن کی مخلوقات سے کیوں مطمئن نہیں تھا، اس لیے وہ جذباتی مخلوق پیدا کرنا چاہتا تھا جو اس کے جذبات کا تجربہ کر سکے۔ فرشتے اور جن سب سے کم عمر مخلوق ہیں کیونکہ ان سے پہلے بے شمار دوسری مخلوق موجود ہیں، لیکن ہم مؤخر ذکر کے بارے میں تقریباً کچھ نہیں جانتے کیونکہ یہ انسانی تاریخ میں انبیاء اور رسولوں کی نامکمل ترقی کا اظہار ہے اور ساتھ ہی ساتھ متعلقہ تجربات کی عدم دستیابی کا انہیں انسانی تک پہنچانے کی بات ہے۔ روحانی دنیا میں انسانوں کا زوال انہیں فرشتوں کے زیر تسلط لے آیا۔ زوال کے بعد ان کی روحانی نشوونما خراب ہو گئی، وہ اپنے روحانی حواس کھو بیٹھے اور اس طرح مزید مشاہدات نہیں کر سکے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی نجات کے لیے فرشتوں کی دنیا کی طرف دیکھا۔ 2082 تک سماجی اور عالمی تبدیلیاں سوشل اینڈ ورلڈ چینج انٹل 2082 جب خدا نے انسانی مخلوق کو تخلیق کرنا چاہا تو فرشتوں کی دنیا نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ جمہوریت کی اصل روح یہی ہے کہ آپ کا خدا سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کوئی دوسری رائے رکھ سکتا ہے، یہ غلط اظہار ہے، لیکن آپ جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں کہہ سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی اور نقطہ نظر ہو۔ یہ حقیقی جمہوریت کا جوہر ہے جو مستقبل میں بنی نوع انسان کے درمیان ترقی کر رہی ہے۔ آج سے 2040 تک لوگوں میں آفاقی شعور بیدار ہوگا۔ اس سے ایک انقلاب آئے گا جس میں دماغ صحیح سمت میں لایا جائے گا اور ایک شے یعنی سبجیکٹ بن جائے گا۔ اس وقت دماغ ایک آمر جیسا ہے۔ جن لوگوں نے اس معاشرے میں جمہوریت کو متعارف کرایا انہوں نے سابقہ طرز حکمرانی کو تباہ کر دیا۔ ان میں بادشاہت کا جنگی نظام اور شہنشاہت کا نظام تھا جس میں اقلیت اکثریت پر حکومت کرتی ہے۔ اگرچہ سیاستدانوں نے دماغی سطح پر خود ہی جمہوریت کو معاشرے میں متعارف کرایا، لیکن ان کے کہنے اور کرنے کے درمیان تضاد روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ تضاد آج کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیاست پر غلبہ رکھنے والے لوگ اقتدار کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آمروں میں تبدیل ہو گئے۔ جمہوریت دوسروں کے لیے کچھ ہے لیکن ان کے اپنے لیے نہیں۔ یہ کشمکش انسانی معاشرے کے لیے نئے چیلنجز کھڑے کر رہی ہے۔ جمہوریت گھریلو سرزمین پر نسبتاً اچھی طرح کام کر سکتی ہے، چاہے وہ امریکی ہو یا یورپی، لیکن اس کی اقدار اور اصول دوسرے ممالک کے حوالے سے غیر متعلقہ ہوتے ہیں۔ جب کوئی دوسرے ممالک یا ان ممالک میں جو اقتصادی اور سماجی طور پر ترقی یافتہ نہیں ہے، جیسے افریقہ یا ایشیا میں، اپنے معاشی اور سیاسی اہداف کا تعاقب کرتا ہے تو وہ محض شمار نہیں ہوتے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس سے نہ کوئی انکار کر سکتا ہے اور نہ ہی آنکھیں بند کر سکتا ہے۔ ہمارا جمہوری معاشرہ جس سمت میں ترقی کر رہا ہے وہ تشویشناک ہے اور اس پر تنقیدی سوال کیا جانا چاہیے۔ اگرچہ اس جمہوریت کی بنیاد کئی ممالک میں رکھی گئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پر غلط لوگوں نے قبضہ کر لیا جو جمہوریت کی آڑ میں دوسروں کا غلبہ استعمال اور استحصال کرتے ہیں کیونکہ وہاں اقتدار میں ہیں۔ لیکن ایک اور نظام آنے والا ہے جس میں آفاقی شعور بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی ترقی کا راستہ 2021 میں طے کیا گیا تھا۔ اب سے 2040 تک جدوجہد بڑھے گی۔ میری دعا ہے کہ خانہ جنگی یا پرتشدد جھڑپیں نہ ہوں۔ ان 19 سالوں میں دماغ اور شعور کے درمیان تصادم ہوگا کیونکہ آفاقی شعور دماغ کی ماں ہے۔ خدا کی طرف سے دیا گیا آفاقی شعور دماغ کو سکون سے رہنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اگر آپ صرف دماغ کے مرحلے میں رہتے ہیں تو دماغ آپ کو پرسکون نہیں ہونے دے گا۔
یہ سکون تلاش کرنے سے قاصر ہے، یہ آپ کو تھکا دے گا، کیونکہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پر غلبہ حاصل کر رہا ہے۔ یہ ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے۔ جب دماغ گر جاتا ہے تو یہ ایک نیا آمر بن جاتا ہے جو طاقت، قبضہ اور اپنی خود غرضی کے ذریعے دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ لوگ جن کے دماغ پر غلبہ ہوتا ہے ایک اور بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کورونا وائرس ہزاروں سالوں سے موجود ہے۔ اس روگ جن کے تناؤ ہر سال انسانی جسم کو متاثر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صدی میں حکومتیں اس معروف بیماری میں اتنی توجہ کیوں دے رہی ہیں، اس مسلسل توجہ کا مرکز بنا رہی ہیں اور لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں پہلے ہی ایک سائنسی وبائی بیماری کی شکل اختیار کر چکی ہیں، جس کا واحد مقصد بادشاہوں یا جنگجوؤں کی طرح اس دنیا میں خود غرضی سے حکومت کرنا ہے۔ یہ دماغ اور شعور کے درمیان لڑائیوں کی انتہا ہے۔ اس کا خاتمہ سیاستدانوں پر ہوتا ہے کہ وہ ہنگامی حالت کا اعلان کر کے جمہوری آئین کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں تاکہ وہ جو چاہیں منمانی کر سکیں۔ اس صورت میں جمہوریت کی اقدار کو پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے، وہ معذور ہیں اور کام نہیں کر سکتے۔ دماغ کے سیاسی نظام نے ہمارے ایک زمانے کے ترقی پسند معاشرے کو فتح کر لیا ہے اور موقع کو ایک فرد کے طور پر استعمال کر رہا ہے، یعنی طاقت کے جنون میں مبتلا لوگوں کو ایک چھوٹے سے گروہ کی صورت میں اس دنیا پر حکومت کرنے کے لیے۔ اس قسم کا تصادم اب سے لے کر 2040 تک جاری ہے۔ تاریخ نے پہلے ہی ثابت کیا ہے کہ جو بھی چیز پٹڑی سے اترتی ہے اور انتہا کی طرف جاتی ہے وہ ناقابل برداشت طور پر اپنے زوال کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہی آج کے نظام دماغ کی منزل ہے۔ 2040 تک دماغ پر مبنی لوگوں اور اپنے شعور اور ضمیر کو سننے والے کے درمیان سماجی تناؤ روز کا معمول ہوگا۔ مؤخر ذکر اس معاشرے میں دوبارہ لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش سے باز نہیں آئے گا، تاکہ اس معاشرے، اس قوم اور اس دنیا میں رہنے والوں کو احساس ہو کہ یہاں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ دماغ کا حکمران نظام جو کبھی حقیقی جمہوریت کی آرزو سے تیار ہوا تھا، آمریت کی ایک نئی شکل میں نکلا۔ لہٰذا میں بنی انسان کی خاطر دعا کرتا ہوں، اب سے اگلے 90 سالوں میں بہت سی چیزیں ہوں گی جو بہت سے اتار چڑھاؤ کا باعث بنیں گی۔ خانہ جنگی اسی طرح ہو سکتی ہے جس طرح بڑی خونریزی ہو سکتی ہے، لیکن اس تمام ہنگامہ خیزی کے بعد سن 2040 کے آس پاس ایک نیا معاشرہ ابھرے گا جو ایک مختلف شعور کو روشن کرے گا، جو دماغ کو امن کی پناہ گاہ میں لے جائے گا۔ تب حقیقی جمہوریت عوام کے ذریعے متعارف ہوگی۔ ایک نیا نظام لایا جائے گا جہاں لوگ صرف امن کی بات نہیں کریں گے اور نہ ہی اقوام متحدہ کی طرح جہاں امن بہت ساری امن دستاویزات کا ایک حصہ ہے۔ ان معاہدوں میں سے کوئی بھی حقیقت میں لاگو نہیں ہوتا ہے۔ حقیقی جمہوریت کی بنیاد پہلے ہی رکھ دی گئی ہے۔ اس کے لیے اقدامات واقعی امن، انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، معاشرے میں ہر فرد کو حقیقی معنوں میں اظہار رائے کی آزادی کی ضمانت دینے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنی منشا کے مطابق آزادانہ طور پر کہہ اور شائع کر سکتا ہے۔ کوئی طاقت انہیں ان حقوق سے منع نہیں کرے گی اور نہ ہی انہیں خاموش کرائے گی۔ لہٰذا اگر ہم 2040 میں بیداری کے ایک نئے نظام کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ روحانی دنیا میں فرشتوں کے مقابلے میں ہے۔ اس کے بعد ایک زیادہ جدید نظام ہوگا۔ سچائی کی روشنی لانے والے نئے نظام کو ابھرنے میں تقریباً 21 سال لگیں گے۔ تاریخی طور پر یورپ میں پہلے ہی ایک سماجی تبدیلی آ چکی ہے جس میں ایک انقلابی نظر ثانی ہوئی ہے۔ وہاں انہوں نے اپنی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ سائنسی دریافتوں کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت بھی
دماغ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ایک انقلابی روشن خیالی کا تجربہ کیا۔ اس کا تعلق دماغ کے ظاہری پہلو سے تھا۔ 2021 تک مزید 21 سالوں میں دماغ ایک بار پھر سچائی میں روشنی پائے گا، سچائی کی روشنی سے انقلاب آئے گا، لیکن اس بار 3 ستونوں پر مبنی ایک روحانی انقلاب برپا کیا جا رہا ہے۔ ایک دریافت کرے گا ہم کہاں سے آئے ہیں، اور دوسرا ہم یہاں کیوں ہیں۔ تیسرا انسانی زندگی میں حتمی مقصد پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور اس پہلو پر روشنی ڈالتا ہے کہ انسان اس زمینی زندگی میں ظاہری اور ابدی زندگی میں خالق کے ساتھ بسنے کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ یہ تمام 2040 اور 2021 تک بنائے جائیں گے۔ روحانیت اس دنیا کو حاصل کرنے میں مدد کرے گی۔ اس دوران ہماری یونیورسٹیاں، جنہیں ہم خدا کی یونیورسٹیاں کہتے ہیں، کھمبیوں کی طرح پھوٹ پڑیں گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ یونیورسٹیاں سب کے لیے دستیاب ہوں، تاکہ سب کو روحانی اقدار کی تعلیم دی جا سکے۔ وہ صرف الہیات اور دیگر ہیومینٹیز کا مطالعہ کرنے یا پروفیسر بننے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ دماغ اور بیداری کا ظاہری پہلو ہے۔ ان الہی یونیورسٹیوں میں مطالعے کے یہ شعبے بنیادی طور پر ایک روحانی مقصد کی پیروی کرتے ہیں، تاکہ طلباء اپنے روحانی حواس کو فروغ دے سکیں۔ لہٰذا وہ زمین پر پہلے ہی روحانی مشاہدات اور تجربات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خدا کے گھر بھی ہوں گے، جہاں ہم لوگوں کی رہنمائی کریں گے، جن کی مدد سے وہ خدا سے مل سکتے ہیں، جس کی بنیاد ہم آج رکھ رہے ہیں۔ 2040 سے 2061 تک معاشرے، قوم اور پوری دنیا کی مدد کرے گی۔ یہ روحانی انقلاب کا وقت ہوگا۔ ایک بار پھر اب سے 2040 تک بیداری کا وقت ہے، اور اگلے 21 سال روحانی سچائی کے انقلاب کے ہوں گے۔ اور اس مقام پر مثال کے طور پر ابدی زندگی میں فرشتوں کی روحانی ترقی، ان کی ترقی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ 2060 اور 2082 کے درمیانی عرصے میں جذباتی نظریہ پروان چڑھے گا۔ یہ جذباتی صلاحیت انسانیت کی منفرد قدر کو تشکیل دیتی ہے۔ ایک جذباتی نظریے میں انسانی تخلیق کی جذباتی صفت بندی ہی خدا کی تخلیق کی وجہ تھی۔ لیکن کڑوا سچ یہ ہے کہ ہم ایک مقصد سے بہت دور ہیں۔ ہم ایک طویل سفر طے کرنا ہے۔ ہم اب بھی اپنی نجات کی تلاش میں ہیں اور فرشتوں کے بالواسطہ تسلط میں ہیں، لیکن خدا کے ماتحت کسی بھی طرح سے نہیں ہیں۔ خدا درمیانی جہانوں، غیر جانبدار جہانوں میں نہیں ہے۔ وہ فردوس کے انگنت جہانوں میں بھی نہیں ہے، جہاں روحانی ترقی کے عمل مسلسل ہو رہے ہیں۔ روحانی دنیاؤں میں انسانوں کی تخلیق کے بارے میں فرشتوں کے خدشات۔ The angels' concerns about the creation of humans in the spiritual world۔ یہاں میں کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اس وقت فرشتوں اور جنوں کی دنیا میں بالکل بندرجہ ذیل صورتحال پیش آئی۔ یہ وہ مقام تھا جب خدا نے انسانی تخلیق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا جو جذبات کے قابل ہو۔ یقیناً فرشتے اپنے پچھلے تجربات کی بنیاد پر خدا کو مشورے دے سکتے تھے، لیکن خدا نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ان جذباتی عناصر میں سے جن کو خدا اس نئی انسانی تحقیق میں لانا چاہتا تھا، فرشتے ایک چیز کو یقینی طور پر جانتے تھے: اگر وہ جذبات اپنا مقصد پورا نہیں کر پاتے اور منصوبہ بندی کے مطابق اپنے راستے پر چلتے ہیں تو اندھی محبت پروان چڑھ سکتی ہے۔ پھر وہ وقت دور نہیں کہ یہ اندھی محبت خدا پر مرکوز ہونے کی بجائے صرف انفرادی بنیادوں پر مرکوز رہے گی اور کبھی خاندان، سماج یا قوم کی حدود سے تجاوز نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ وہ محبت جس کی خدا نے ہمیشہ خواہش کی تھی، انسانوں کے درمیانی خود غرضی میں بدل جائے گی۔ جو باقی رہے گا وہ
افقی طور پر مبنی محبت ہوگی جس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ نچلی روحانی دنیا کے لیے انسانوں کی تخلیق اور ان کے وجود کے نتائج، the creation of human beings and the consequences of their existence for the lower spiritual world۔ اس بات سے قطع نظر کہ فرشتوں نے اتفاق نہیں کیا، خدا نے انسانی مخلوق کو پیدا کیا، دوسرے سردار فرشتوں کی طرح ابلیس جو اعلیٰ ترین فرشتوں میں سے ایک ہے، جو پہلے ہی الہی سچائی میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، اس نئی تخلیق کے بارے میں اپنے تحفظات کو ترک نہیں کر سکا اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہا۔ 12 ملین فرشتوں کی فوج اور خدا کے درمیان ایک تنازع کا موازنہ حکومتی اجلاس کے مختلف ارکان کے درمیان زمینی پارلیمانی تبادلے سے نہیں کیا جا سکتا۔ فرشتوں نے نہ صرف اپنا نظریہ رکھا بلکہ اپنی تخلیق اور اس کے تمام باشندوں کے ان گنت جہانوں کی نمائندگی کی۔ انہوں نے خدا کو فوری طور پر متنبہ کیا، اے آسمانی باپ، اگر انسانی تخلیق منصوبہ بندی کے مطابق ترقی نہیں کرتی ہے بلکہ تمہارے ساتھ اپنے عمودی جذباتی تعلق کو قائم کرنے میں ناکام ثابت ہوتی ہے تو یہ ان سب چیزوں کا الٹ کر سکتا ہے جو ہم جانتے اور حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی محبت جو اپنے روحانی اندھے پن میں انتہائی شکل اختیار کر لیتی ہے، وہ انا پرستی کی طرف اس کے رجحان میں من کو خطرے میں ڈال دے گی، موجودہ پرامن بقائے باہمی میں خلل آئے گا اور مستقبل میں خون ریزی کا بہت امکان ہے۔ یہ سب تصادم کی لہر کو جنم دے سکتا ہے جو خود فرشتوں کی تخلیق کے اندر لڑائی کا باعث بنے گا، اس حقیقت کے باوجود کہ یہ تخلیق عالمگیر شعور کی ترقی کے روحانی مرحلے پر پہنچ چکی ہے اور سچائی کی تلاش میں بہت آگے ہے۔ فرشتوں کے خوف ایسے ہی تھے اور انہوں نے ایک سے زیادہ بار ممکنہ نتائج سے خبردار کیا۔ ان میں سے کوئی بھی کبھی بھی ایسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فرشتے نے خدا کی نئی تخلیق کو بہت تنقیدی نظر سے دیکھا، کیونکہ اگر یہ کبھی صحیح راستے پر بھٹک جاتا تو یہ بہت سے روحانی جہانوں اور تخلیقات کے لیے ایک حقیقی مسئلہ بچہ بن سکتا تھا۔ فرشتے اس معاملے میں بہت دور اندیش تھے، بلکہ کسی وجہ سے انہیں یہ خوف نہیں تھا کہ انسانی تخلیق اس بار خدا کی طرف جانے کے بعد ایک بہت ہی ناشکری خود غرض نسل میں ترقی کر جائے گی۔ انسانی ارواح صرف یہ کہہ کر ایک دوسرے سے محبت کریں گی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اپنی اندھی خود غرضی کی محبت میں انسان خدا سے منہ موڑ لیتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اسے بھول جاتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں رکھیں گے کہ خدا محبت کا حقیقی لازمی سرچشمہ ہے۔ وہ اس کے متعدد اظہارات، وہ ذریعہ جس پر تمام اقدار کی بنیاد ہے، جس پر تمام زندگی کی نشو و نما ہوتی ہے، اور پھر بھی خدا نے ان تمام خطرات کو کھلی آنکھوں کے ساتھ اٹھایا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ صرف خدا ہی خالق ہے۔ خدا نصیحت کو سنتا ہے اور ہر ایک کو آزادی دیتا ہے کہ وہ جو چاہے کہے، لیکن اس مقام پر جہاں خدا اعلان کرتا ہے، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، خدا کی ذہانت، حکمت، سچائی اور دور اندیشی صرف اسی بیان میں ظاہر ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر چیزیں بہت دور لگتی ہیں۔ مستقبل میں خدا بالکل جانتا ہے کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ خدا نے فرشتوں کی پریشانیوں کو سنا۔ پیش کیے گئے خیالات میں سے کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ پھر بھی خدا نے آخر میں بات کی، اگرچہ یہ خطرہ کہ انسانی تخلیق ایک بہت ہی خود غرض قسم کی شکل اختیار کر لے گی، لیکن میں شعوری طور پر اسے ایک جذباتی تخلیق کے طور پر تخلیق کرنے میں جو خطرہ مول لیتا ہوں، یہ دل کے تخلیق
یہ دل کی تخلیق بن جائے گی۔ ایسا کہنے سے پہلے ہی ہو گیا اور انسانی تخلیق وجود میں آ گئی۔ تو اس طرح سچ ہوا جس کے خلاف ابلیس اور دوسرے فرشتوں نے خبردار کیا تھا۔ انسانی ارواح نے خدا، فرشتوں اور جنتوں کے لیے کی رہنمائی لینے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے آسمانی باپ کی طرف بڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ وہی صورتحال آدم کے ساتھ پیش آئی۔ خدا آدم کی رہنمائی کر رہا تھا، لیکن اپنی خود غرض محبت کی وجہ سے آدم نے اپنے جذبات کو صرف ہوا کی طرف موڑ دیا۔ اس کی انا پرستی نے اس کے آس پاس کی ہر چیز پر غلبہ حاصل کیا، اور اس لیے آدم نے خدا کی آواز نہیں سنی اور اس کی طرف سے رہنمائی نہیں لی۔ یہی وجہ تھی کہ خدا نے پکارا، آدم کہاں ہو؟ بے شک خدا جانتا تھا کہ آدم کا جسم کہاں ہے، لیکن خدا اور آدم کے درمیان روحانی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اسی طرح کی صورتحال بہت پہلے انسانی زندگی میں، روحانی زندگی میں پیش آئی تھی۔ ہر چیز کے باوجود ابلیس اور تمام اعلیٰ انسان اس وقت صابر اور عاجز رہے۔ روحانی دنیا کے ان گنت جہانوں نے انسانی تخلیق سے منہ نہیں موڑا، بلکہ نوعمر تخلیق کی مدد اور رہنمائی کے لیے اپنی طاقت سے ہر ممکن کوشش کی۔ خود غرض محبت، جیسا کہ آدم نے حوا کے سلسلے میں عمل کیا، جس میں اب کوئی خدا کی آواز نہیں سنتا، جسے ہم محبت میں افقی طور پر گر جانا کہتے ہیں۔ اس مرحلے میں حقوق کو نہ تو خدا کے براہ راست جہانوں کا علم ہوتا ہے، مخلوق کو نہ تو خدا کے براہ راست جہانوں کا علم ہوتا ہے، اور نہ ہی اوپری یعنی بالا مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ بچنے کا۔ ابلیس اربوں سال سے زیادہ عرصے تک خدا پر مرکوز رہا۔ در حقیقت اس وقت کو عادات سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کی خواہش پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس نے ناقابل یقین مدت تک صبر، عاجزی اور انسانیت کی خدمت کو برقرار رکھا۔ اس وقت خدا نے ابھی تک اس ظاہری کائنات کو تخلیق نہیں کیا تھا۔ بلا شبہ بے شمار جہان، فرشتے اور محراب ہیں۔ انہوں نے وقتاً فوقتاً خدا کو انسانی تخلیق کے بارے میں اپنے سابقہ خدشات کو یاد دلایا، کیونکہ وہ سب کچھ ہو رہا تھا جو انہوں نے پہلے سے دیکھا تھا۔ ہر قابل فہم منظر نامہ جو غلط ہو سکتا تھا ہو چکا تھا، کیونکہ یہ تخلیق اس سمت میں نہیں بڑھی تھی جس کا خدا چاہتا تھا۔ خدا خاموش تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ خدا نے یہ خطرہ اس امید پر لیا کہ ایک دن یہ انسانی تخلیق نچلی مخلوق کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ اس وقت تک انسانوں کو اس ادنیٰ تخلیق کے فوائد کو استعمال کرنا چاہیے جو وہاں کے معاملے نے انہیں پیش کیے ہیں، اپنی روحانی ترقی کو تیز کرنے کے لیے، تاکہ وہ خدا کے ساتھ اپنا عمودی تعلق قائم کر سکیں۔ اس وقت جیسا کہ میں نے کہا، انسانی روحانی مخلوق صرف نچلی تخلیق، روحانی تخلیق میں رہتی تھی۔ ظاہری کائنات اور اس کے ساتھ انسانی ظاہری جسم کو بعد میں تخلیق کیا گیا۔ تاہم جو کچھ بعد میں آدم کے ساتھ ہوا وہ روحانی دنیا میں انسانی ارواح کے ساتھ بہت پہلے ہوا تھا۔ خدا کی محبت میں سچائی میں ترقی کرنے کے بجائے انہوں نے دماغ کی محبت اور سچی سوچ کا غلط استعمال کیا۔ حقیقی سوچ، ٹرو تھنکنگ کو اصل سوچ، اوریجنل تھنکنگ بھی کہا جاتا ہے۔ گروہی سوچ صرف افقی مادی میراتھن کے ارد گرد ہے اور روحانی معاملات کے بارے میں نہیں ہے۔ لہٰذا انسانی روحانی مخلوق نے اپنے دماغ، اپنی اصل آزادی اور سچائی کا غلط استعمال کیا۔ حقیقت ان کے لیے وہی بن گئی جو وہ اپنی خود غرض محبت میں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر جذبات کی دنیا سمٹ گئی۔ انہوں نے خدا کو اسی طرح چھوڑا جس طرح ہمارے باپ دادا آدم نے۔ تاریخ عناصر تیزی سے انسانی ارواح میں آباد ہو گئے کیونکہ ان کا سچائی اور محبت سے رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو خدا سے الگ کر دیا۔ وہ زیادہ سے زیادہ اندھیرے میں گھرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ روحانی دنیا میں علیحدگی میں آیا۔ اچانک انسانی تخلیق کے لیے محدود جہان سامنے آیا اور ان کی ارواح میں زیادہ سے زیادہ
تاریکی چھا گئی۔ اس عمل کے دوران سردار فرشتوں نے خدا سے کئی بار شکایت کی، ہم تمہیں بہت پہلے خبردار کر رہے ہیں، اس انسانی مخلوق کو تخلیق نہ کرو۔ غلط سمت میں ترقی کا خطرہ شروع سے ہی بہت زیادہ تھا۔ بہت زیادہ امکانات ہے کہ انسان خود غرض ہو جائے گا اور تمام کنجیوں کا غلط استعمال کرے گا۔ یہ تو نے انہیں دیا ہے۔ وہ محبت، سچائی، آفاقی شعور اور سچی سوچ کی مکمل آزادی کا غلط استعمال کرتے ہیں، صرف تم سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ یہ سب ہم اب حقیقت میں دیکھ سکتے ہیں۔